الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، آیت پاک کے تعلق سے جو آپ نے سنی خطبہ مسنونہ کے بعد، یہ واضح اشارہ فرمایا گیا ہے کہ جس کا سیدھا سیدھا مفہوم ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا اور پھر زندگی بھر اسی پر ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، یہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اسی پر ڈٹے رہے، بلا شبہ انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ بندہ ہم میں اگر کوئی گرا پڑا ہے، جیسے میرے جیسا آدمی گرا پڑا، وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن کیا ضروری کہ زندگی بھر میں اسی پر رہوں بھی؟ میں اپنے اوپر بول رہا ہوں بھئی، کبھی ایمان کمزور ہوتا ہے، کبھی مضبوط ہوتا ہے، کبھی ڈگمگاتا رہتا ہے، کبھی ختم ہی ہو جاتا، اللہ نہ کرے کسی کا ختم ہو، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس نے پہلی سانس میں کہا اللہ ہمارا رب ہے، ہوش آنے کے بعد مراد، ضروری نہیں کہ جس نے اپنے ہوش میں یا پہلی سانس میں کہا اللہ ہمارا رب ہے مرتے دم بھی وہ کہے۔ یہ صرف شان اولیاء کی ہے کہ زندگی بھر مرتے دم تک وہ جو کہتے نا اللہ ہمارا رب ہے اسی پر زندگی بھر ڈٹے بھی رہتے ہیں، وہ صرف اولیاء کرام کے لیے خاص ہے، یا ان سے جو وابستہ لوگ ہیں۔ تو بلا شبہ یہ اولیاء کرام کے تعلق سے خاص طور سے آیت ہے، جو اللہ کے خاص بندے، اور اسی سے آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ ظاہر سی بات ہے اس آیت پاک کے بعد اگر ہم گفتگو کریں گے یا کرنے والے ہیں تو وہ کسی ولی کے بارے میں آج ذکر ہوگا۔ حالانکہ حضرت امام زین العابدین کے تعلق سے ایک بات کچھ رہ گئی تھی، انشاءاللہ اس کو ہم لیں گے بھی، اور اہل بیت کی بات کیا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، اہل بیت کا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نہیں ختم ہو سکتا کیونکہ اہل بیت کی بات اور تعریف قرآن میں اللہ نے کی ہے، تو جس کی تعریف اللہ کر دے، میری اور آپ کی کیا مجال ہے کہ بس کریں اور جمعہ کو ختم ہو جائے۔ لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ آج کی جمعہ میں تھوڑے سے وقت میں دوسری جماعت کا چونکہ وقت ہو جاتا ہے نا، اس لیے میں بار بار تھوڑا سا لفظ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ یوٹیوب پر کمنٹ میں پوچھتے ہیں یا ایسے ہی پوچھتے کہ بھائی جو لوگ یہاں نہیں آتے ہیں کہ کیوں پہلے آدھے گھنٹے کا بیان ہوتا تھا 20 منٹ کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو جو لوگ آتے ہیں ان کو پتہ ہے، جو نہیں آتے کہ بھائی برسات میں 2 جماعت ہوتی ہے جس کی وجہ سے 15 سے 17 منٹ بیان ہوتا ہے نا۔ تو تھوڑے سے وقت میں ہم آج بارگاہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چھوشا مقدسہ کی بارگاہ میں بھی ہم خراج عقیدت یہیں سے پیش کریں گے۔ آیت پاک کو ابھی آپ نے پورا نہیں سنا۔ ہم کسی ولی کے آستانے پر جب جاتے ہیں تو لوگ دلیلیں مانگتے ہیں کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچنا یہ قرآن سے بتاؤ، یا حدیث سے بتاؤ، یا صحابہ کے عمل سے بتاؤ، یا ائمہ کرام کے اقوال سے بتاؤ۔ میں نے کہا ائمہ کرام، صحابہ، حدیث بہت بات کی چیز ہے نا،
سب سے بڑی کتاب دلیل کے لیے اللہ کی کتاب ہے. ہم مخدوم کچھوچا کا آستانہ ہو یا مخدوم ماہینی کا آستانہ ہو یا کوئی بھی ولی کا آستانہ ہو، اس آستانے پر جانے کی دلیل ہم نے قرآن سے لی ہے. وہ یہ ہے کہ جس کام کو فرشتے کرتے ہیں نا، جس کام کو اللہ کے معصوم فرشتے کریں، خدا کی قسم وہ کبھی شرک ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی قسم کبھی شرک نہیں ہو سکتا. شرک کیا، اس کو ہم ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر صرف حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں، ابھی تو قرآن پڑھوں گا میں، وہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس کو لکھنے والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، شفا شریف بہت معتبر حدیث کی کتاب ہے، اور بھی کتب میں ہوگا. وہ لکھتے ہیں اگر کوئی بندہ صرف اس نیت سے اللہ والوں کے آستانے پہ جاتا ہے، اللہ والوں کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، صرف اس نیت سے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، نہ روزی مانگنے جاتا ہے، نہ اولاد مانگنے جاتا ہے، نہ بیماری سے شفا کی نیت سے جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نیت ہے اپنی جگہ، یہ اپنا کوئی مطلب شامل نہیں ہوتا اس میں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا کوئی مطلب ہوتا ہے تو درگاہ پہ جاتے ہیں، آستانوں پہ جاتے ہیں. یہی ہوتا 95% لوگ زیادہ تر اسی نیت سے جاتے کہ یہاں جاؤں گا تو میرا کام بنے گا. تھوڑی نیت کو بھی بدلو، اس لیے بھی بدلو کہ اگر آپ نے نیت تھوڑی سی بدل دی نا، تقدیر بھی کیسے بدلتی وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ہم لوگ مطلبی ہو گئے، سنی لوگ درگاہ پہ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا اپنا کام ہے. یہ تو اللہ نے سہولت دے دی ہے آستانوں کو دنیا میں قائم رکھ کر کے، سہولت ہے ہمارے لیے، لیکن صرف محض یہی نیت سے کر جانا. اب حدیث پاک سنو، حضور فرماتے اگر کوئی اللہ والوں کے آستانوں پر یا کسی بھی ولی کے ملاقات کے لیے صرف اس لیے جاتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، بس اس لیے جا رہا ہے، دوسرا کوئی غرض نہیں کہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست جان کر دوسری کوئی نیت نہیں، وہ جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اس جانے والے کو بھی اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے. کتنا بڑا کام ہوا آپ کا. میں نے کہا نا تھوڑا بدل کر دیکھو. جب بدلو گے اور نیت یہ ہوگی کہ اللہ کا وہ دوست ہے، بدلو گی نیت اور اس نیت سے جاؤ گے کہ وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر اللہ کے دوست تم ہو گئے، گھر میں بیٹھ کر بھی دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. لیکن آستانوں پہ جاؤ، تبرکن جاؤ، ان سے برکت لینے جاؤ، وہ پاور مشین ہے، وہ پاور ہاؤس ہے، وہاں پاور لینے کے لیے جانا ضروری ہے. اس لیے اللہ نے ہندوستان کی سرزمین پر کچھوچا مقدسہ جیسا روحانی پاور عطا فرما کر کے ساری انسانیت پر، صرف مسلمانوں پر نہیں، ساری انسانیت پر کرم فرما دیا ہے کہ ہمیں کچھوچا میں حضور مخدوم سمنانی کا فیض عطا فرما دیا ہے. وہ روحانی پاور ہے، وہاں پاور لینے جائیے آپ، ساری انسانیت پر رحم کر فرما دیا. کون مخدوم مشرف جہانگیر سمنانی؟ اچھا میں بات رہ جائے گی، حدیث تو یہ کہتی ہے کہ اللہ والوں کے آستانوں پر اس لے جاؤ کہ وہ اللہ والے ہیں یا ان سے ملاقات کی اللہ تمہیں ولی بنا لیتا. ہم قرآن سے سمجھنا چاہ رہے تھے، بات رہ جائے گی. لوگ کہتے ہیں نا ابھی ہمیں قرآن سے بتاؤ. میں کہتا ہوں فرشتوں نے جو کام کر لیا اس کام کو کرنے والا فرشتہ تو نہیں بنے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ ضرور رکھے گا. فرشتے جو کام کرے وہ کرے تو اچھا کام ہے کہ نہیں؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، فرشتے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کام اچھا ہے کہ نہیں؟ فرشتے اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں نا، آیت ہے نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ، ملائکہ کہتے فرشتے، تو اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پر. یہ آیت پڑھتے ہو، سنتے ہو نا 5 وقت نماز میں دعائے ثانی میں، ٹھیک ہے. تو فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں. اللہ نے فرمایا میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. اس سے پتا چلا جو فرشتے کام کرے نا، وہ کام کرنے والا انسان خود اس کی انسانیت کی معراج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے،
فرشتے درود پڑھتے ہیں. فرشتے اور کیا کرتے ہیں؟ اس آیت میں سن لو جو میں نے خطبے کے بعد پڑھا. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ والے ہوتے ہیں جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، زندگی بھر اسی پر ڈٹے رہے، بے شک وہ اولیاء کرام. تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ دلیل مانگتے ہیں نا، بھائی دلیل بتاؤ. قرآن نے کہا یہ وہ اللہ والے ہیں جنہیں صاحب استقامت کہا گیا ہے. کہا ان کی بارگاہ میں تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کی بارگاہ میں اترتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. فرشتے درود پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھو. فرشتے ان کی بارگاہ میں اترتے ہیں، آپ بھی جاؤ. تو اب کوئی پوچھے نا کہ آستانوں پر جانا یا اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ کہہ دینا فرشتوں کی سنت ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ اترتے ہیں، فرشتوں کی جماعت اترتی. تو اب اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے والا گویا وہ فرشتوں کی سنت ادا کر رہا ہے. تو یہ مخدوم سمنانی کی بات میں کر رہا ہوں. ہزاروں لاکھوں لوگ فیضیاب ہوتے ہیں اور ان کا عرس مبارک 28 محرم الحرام یعنی بروز منگل ہے نا، اسی منگل شریف کو آپ جو ہے اس میں اپنے اپنے گھر میں اپنے طور سے ایصال ثواب کریں اور فیض حاصل کریں مخدوم پاک کا. بڑی اعلیٰ شخصیت مخدوم سمنانی کی چھوچا مقدس. اور میں کیوں نہ ان کا تذکرہ کروں، اس مخدوم سمنانی کا میں کیوں نہ تذکرہ کروں کہ ہماری خود 4 پیڑھیاں آپ کے غلام ہیں. میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں کہ میں کیوں نہ تذکرہ کروں اس مخدوم سمنانی کا کہ ہم لوگ 4 پیڑھیوں سے آپ کے غلاموں میں شامل ہیں. تقریباً 100 سال تو ہو گئے ہوں گے. تو میرا تو یہ حق بنتا ہے کہ اب میں اپنے دادا مرشد کریم کا جو روحانی دادا ہیں ان کا تذکرہ میں کیوں نہ کروں کہ میں خود اشرفی بھی ہوں، میرے والد بھی اشرفی، میرے دادا بھی اشرفی، میرے پردادا بھی اشرفی. 4 پیڑھیوں سے تو میں واسطہ رکھتا ہوں. تو میرا یہ حق بنتا ہے. کون مخدوم سمنانی؟ کہ جب آپ کے والد گرامی 3 بیٹیاں ہو گئی تھی، حضرت ابراہیم آپ کے والد کا نام تھا. سوانح حیات کے لیے تو کافی وقت چاہیے کہ میں اس کو بیان کر سکوں. مختصر یہ ہے کہ آپ کے والد یعنی حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ جو ایران کی ایک جگہ ہے سمنان، وہاں کے بادشاہ تھے. آپ ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں کہ 3 بیٹیاں ہو گئی تو وہ مایوس ہو گئے کہ بھائی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی. لیکن ایک جو بادشاہ ہوتا ہے نا اسے اس بات کی فکر ہوتی کہ میرے بعد میرا تخت کون چلائے گا. ایسا نہیں کہ وہ فکر مند تھے کہ بیٹیاں 3 بیٹیاں ہو چکی تھی آپ کو اور 4تھی کا یہ انتظار تھا کہ اللہ بیٹا کا فرما دے. اسی بات کی فکر تھی آپ کو. اور بادشاہ کو فکر ہونی چاہیے، بات ہر کسی کو ہوتی ہے نا، کیونکہ ہر مرد اپنے گھر کا بادشاہ ہوتا ہے. وہ تو سمنان کے بادشاہ تھے نا. بھائی بیٹیاں ہی بیٹیاں اگر کسی کو ہوتی ہے نا تو بیٹے کی خواہش اس لیے ہوتی ہے کہ نسل جو ہے نا وہ بیٹوں سے چلتی ہے. صرف ایک نسل ہے جو بیٹی سے چلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی نسل ہے. باقی کوئی دعویٰ کرے کہ میری بیٹی سے میری نسل چلے گی، وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے. صرف انہی کو حق پہنچتا ہے. سید کائنات کی نسل بیٹی سے چلی، حضور کی نسل جو ہے بیٹی فاطمہ سے چلی. تو ہر کوئی اپنے گھر کا بادشاہ ہوتا ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ بیٹی ہو گئی اب ایک بیٹا ہونا چاہیے میرا گھر خاندان چلانے کے لیے. ان کو بھی فکر ہوئی اس اعتبار سے کہ وہ بادشاہ تھے نا سمنان کے. اب اسی حالت میں آنکھ لگ گئی، آرام فرمانے لگے اپنے بستر استراحت پر. خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. ظاہر سی بات ہے آل رسول پہ تھے ہی حضرت سید ابراہیم ہے نا، آل رسول تھے حسینی سید، آل رسول تھے حضرت امام جعفر صادق کی اولاد میں سے ہیں. حضرت امام جعفر صادق کی اولاد پھر اولاد ہوتے ہوئے حضرت مخدوم سمنانی کے والد گرامی حضرت ابراہیم. آنکھ لگ گئی، اولاد پریشان ہو باپ کو خبر نہ ہو ناممکن ہے. آقا تشریف لائے، کہا بیٹا ابراہیم بہت پریشان لگ رہے ہو، کس بات کی پریشانی ہے؟ بھائی میں پوچھتا ہوں حضور خواب میں تشریف لائے، پریشانی پتا تھی جبھی تو آئے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بیٹا پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ یہ پتا تھا جبھی تو تشریف لائے نا. تو پوچھنے کا کیا مطلب بیٹا کیوں پریشان ہو؟ پوچھنے کا مقصد یہی ہے
تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مانگا نبی کی بارگاہ سے جاتا ہے، ورنہ یوں کہہ دیتے اچھا ٹھیک ہے میں نے دے دیا بنا مانگے ہی. کہا بیٹا پریشان کیوں؟ کہا کچھ نہیں، بس حضور بات یہ ہے کہ 3 بیٹیاں ہو گئی، تخت چلانے والے کیوں بیٹا تو چاہیے، کوئی لڑکا تو چاہیے. فرمایا جا میں نے تجھے ایک نہیں 2 بیٹے عطا فرما دی، لیکن سن لے ابراہیم، 2 بیٹے میں سے پہلے بیٹے کا نام اشرف رکھنا اور دوسرے کا نام اعرف رکھنا. ایک کا نام اشرف، دوسرے کا اعرف، 2 بھائی. ایک بیٹے کے لیے پریشان تھے نا کہ اللہ ایک ہی بیٹے دے دے تخت چلانے کے لیے، ایک ہی بیٹا دے دے سلطنت چلانے کے لیے. پریشان تھے، مانگا ایک، نبی نے 2 عطا فرما دی. ایک ہی پریشانی تھی نا کہ ایک ہی بیٹا ہو جائے. کہا کہ جا میں نے تجھے 2 بیٹے عطا فرما دیے، ایک کا نام اشرف رکھنا، دوسرے کا نام اعرف رکھنا. لیکن جو اشرف ہوگا، اے ابراہیم سن لے، جو اشرف ہوگا اس کی پرورش ذرا مضبوطی سے کرنا، اس لیے کہ اللہ نے اس کے دل میں ایسا کام اس کی قسمت میں لکھا ہے جسے دین مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ پھیلانے کے لیے وہی ہوگا. سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت ہوئی اور تقریباً 7 سال کی عمر میں، بہت جلدی آپ سنیں، 7 سال کی عمر میں قرآن پاک کا 7 قرأت سے حفظ کر لیا. 7 قرأت، اب میں سمجھانے نہیں جاؤں گا 7 قرأت کا، آپ کو پتا ہے میں نے کئی بار بتا بھی چکا ہوں. 7 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 7 سال کی عمر میں 7 قرأت کے حافظ ہو گئے، 7 قرأت سے. اور جب 14 سال کے ہوئے تو اس میں مفسر بھی ہو گئے، محدث بھی ہو گئے، عالم بھی ہو گئے، مفتی بھی ہو گئے. جو علوم ظاہری تھے نا دین کے اعتبار سے، سب کچھ 14 سال کی عمر میں حاصل فرما دیا. اور جب 15 سال کے ہوئے تو والد گرامی کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا تھا. 15 سال کے ہوتے ہوتے آپ تخت نشین ہوئے، آپ بادشاہت کے مسند پر بیٹھے. 15 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ 15 سال بچہ ٹھیک سے کرسی پہ بیٹھ نہیں پاتا، وہ تخت پر بیٹھے بادشاہ بنے. اللہ اکبر. لیکن پھر بھی چلایا اللہ کے کرم سے، بہت اچھا چلایا. اور اس میں بہت اچھے واقعات یاد آ رہے ہیں، مجھے واقعات میں نہیں جانا، بس یہ سمجھ لیجئے بڑا عدل و انصاف قائم کیا 15 سال کی عمر. 15 سے لے کر کے 25 سال کی عمر تک مخدوم سمنانی اپنے والد کے تخت پر بیٹھے رہے، لیکن بے چینی تھی ایک دل میں. 25 سال کے ہو گئے تخت پر بیٹھے، بے چینی تھی. سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، بادشاہت ہے، سب کچھ ہے، لیکن بے چینی تھی. وہ بے چینی کیا تھی؟ وہ یہی کہ سب کچھ تو ہے لیکن روحانی سکون نہیں مل رہا ہے. اس کے لیے کیا کیا؟ تخت کو قربان کر دیا، خود سے چھوڑا. 25 سال کی عمر میں تخت چھوڑا، اور چھوڑ کر آئے بھی کہاں؟ اے ہندوستان والوں، اپنی قسمت پر ناز کرو. اس لیے میں نے کہا نا کہ یہ روحانی پاور ہے، اللہ کا کرم ہے کہ روحانی پاور ہاؤس اللہ نے کچھوٹا میں بنایا ہے. چھوڑ کر آئے بھی کہاں؟ ملک ہندوستان میں آئے، بہار کی سرزمین پر تشریف لائے. وہاں سے چلتے رہے اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مرید تو بنائے نہیں تھے، ساتھیوں کے ساتھ پھر چلتے دلی وغیرہ سے ہوتے، بہت لمبی اس میں ہسٹوریکل معاملات ہے، واقعات ہے. بہار تشریف لائے نا، بس 1-2 لفظ اور سن لیجئے. اللہ اکبر. آپ کے پیر و مرشد سیدنا علاء الحق پنڈت رحمت اللہ علیہ، وہ جیسے پہلے سے انتظار فرما رہے تھے، کوئی موبائل کنیکشن نہیں، کوئی نیٹ ورک والا معاملہ نہیں. یہ روحانی پاور ایسا ہوتا اولیاء کرام کا کہ بیٹھتے کہاں ہے، کنیکشن کہاں ہو جاتا ہے. بس یہی کہہ رہے تھے اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے، بوئے یار می آجت، فارسی لفظ، بوئے یار می آجت، بوئے یار می آجت، مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے. ابھی مرید ہوئے نہیں، آنے والے جو آ رہے ہیں، مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی. کسی طرح سے تشریف لائے، اور اس کے بعد خانقاہ میں ایک زمانہ تھا، ہوا بھی کرتا تھا، ابھی غائب ہو چکا ہے. خانقاہ میں جلدی کسی کو مرید نہیں کیا جاتا تھا. خانقاہ کے ایک اصول تھا، تربیت کی جاتی تھی، آزمایا جاتا تھا، بہت زیادہ آزمایا جاتا تھا کہ بھئی مرید بننے کے لائق ہے کہ نہیں. اس کے بعد مرید بنا کے پھر آزمایا جاتا تھا، پھر خلافت دی جاتی تھی. بات سمجھے؟ بہت آزمائش کے بعد پھر کہیں جا کے مرید. ان کو تقریباً 2 سال تک آپ کے پیر و مرشد انتظار کر رہے تھے زمانے سے، مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے. لیکن جب آئے نا تو منہ پھیر لیا، آزمائش منہ پھیر لیا.
बात चीत नहीं, कुछ नहीं, काम दे दिया, कहा भाव बाबू ऐसा है मेरे शहर में झाड़ू मारा करो, कभी झाड़ू को काम दे दिया, कभी पानी भरने का काम दे दिया, खानका के जो काम थे दे दिया। ये भी थे, देख रहे थे कि मुझे तो आजमाया जा। 2 साल के बाद कहीं जाके मुरीद किया है। अभी तो आते ही खानका में मुरीद भी बना दिया जाता है, खिलाफत भी दे दी जाती है, रेवड़ी की तरह खिलाफत बढ़ रही है। मुझे तो लगता खिलाफत नहीं, ये खुली आफत हो गई है। अब तो खिलाफत नहीं, खुली आफत है ये। मुरीद बाद में बनता बनता कहते कि चलो पहले मुझे खिलाफत दे दो। एक साहब थे मेरे पास 2 साल पहले आए, वो कहने लगे हजरत, चूंकि मेरे सिलसिले का वो था आदमी, कहने का कि माशाल्लाह ऐसे आप वैसे वगैरह। मैंने कहा मैं मुझे तारीफ पसंद नहीं करता, काम की बात करो। शॉर्ट बात करता हूँ, शॉर्ट बात सुनना चाहता हूँ। कहा कि मैंने सोचा है कि हजरत से, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो आपके सिलसिले से है ना, मैंने हजरत से बात किया है आपको खिलाफत देने के लिए, चाह रहा हूं कि आपका नाम पेश करूं। उससे कहा कि नहीं मुझे भी पीर बनना चाहिए। मैंने कहा मेरे इतने अच्छे नसीब का है कि मैं भी पीर बनूं। मैंने कहा आपकी करम नवाजी भैया, आप पीर हैं, कहा मुझे तो खिलाफत मिली। मैंने वाह भाई वाह, सूरह फातिहा ठीक से नहीं आता बेचारे, खिलाफत मिली। जी साहब सूरह फातिहा ठीक से नहीं आता, मैं क्या कहूँ आपको, ये हाल है पीरों का। सूरह फातिहा उनसे पढ़वा लो आप, सही पढ़ दे, इल्ला माशाल्लाह कोई ठीक पढ़। मैंने कहा बहुत अच्छा है बेचारे। कहा कि मैं बात किया हूं, मैं सोचता हूं और बात कर लूं आपके ताल्लुक से, आपको खिलाफत। मैंने कहा आपको खिलाफत मिली का, तो मैंने कहा फिर ऐसा है ना कि मैं अभी ठीक से मुरीद भी नहीं बन पाया, पहले ठीक से अच्छा मुरीद बन जाओ फिर कहीं खिलाफत की बात करना, इसलिए कि इतना बड़ा मनसब मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मुझे संभालना नहीं, इतना बड़ा मनसब है। तो बहरहाल तो 2 साल तक मुरीद नहीं किया मखदूम पाक को। उसके बाद जब देखा कि बस ये तपती भट्टी में तप तक करके सोना बन गया, तब मुरीद किया आपको। और मुरीद करने के बाद फौरन खिलाफत और खिरका अता फरमाया। खिरका कहते जुब्बा को, पीरो मुर्शिद ने खिरका अता फरमाया, अलाउल हक पनवी ने खिरका अता फरमाने के बाद जो है ना दुआएं दी आपको। और उसके बाद एक दिन जब गुजर गया ना, तो खानका के बाहर ठंडी का जमाना था, ये बात कह के कि मैं खत्म करता हूं, ठंडी का जमाना था, वो खिरका था। आज भी वो खिरका दिखाया जाता है, जब किछोछा का उर्स होता है ना, तो पीराने निजाम खिरका वगैरह दिखाते, उसमें वो खिरका भी रखा रहता है। तो वो खिरका था, पीरो मुर्शिद ने अता फरमा दिया। कुछ दिनों के बाद देखा ना, 1-2 दिन गुजरे होंगे, ठंडी का जमाना था, मखदूम पाक वो खिरका पहने हुए थे, मखदूम सन्नानी। देखा एक बाहर फकीर ठंडी में नंगे बदन ठिठुर रहा है, ठिठुर रहा था। अल्लाह अकबर, बड़ा प्यार आया, तरस आया। और प्यार क्यों ना आए, गरीबों पे आले रसूल थे, सच्चे आले रसूल थे, जुमा की पैदाइश वाले नहीं जी। अब तो पूछो भाई हाँ सैयद, हाँ क्यों, बोले जुमा को पैदा हो गया था। अच्छा वाह वाह, जुमा को पैदा हो गया सैयद, सैयद हाँ क्यों, बोले मेरी अम्मा सैयद थी, अब्बा का नहीं, अब्बा पठान थे, तो फिर कहां से सैयद हो गए। यही सब चल रहा है, धंधा कारोबार, और क्या चाहिए। वो थे आले रसूल, वाकई दिल मखलूक के लिए नर्म होता था। और आज भी आले रसूल की ये पहचान है कि मखलूक के लिए उनका दिल नर्म रहता है, नर्म रहता। आप देख लेना, वो अपने आगे की थाली उठाकर सामने दे देंगे, ये नहीं कि जो है जज़ाकल्लाह डाल दिया उठाकर, अपने आगे की थाली दे। आज भी आले रसूल की ये पहचान है कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे। ठिठुरा था वो गरीब ठंडी में, उठाया वो खिरका जो पीर ने अता फरमाया था इतनी मेहनत के बाद, उस गरीब को उड़ा दिया। कितना कीमती खिरका था, कीमती था ना वो, पीर का खिरका है भाई, बहुत कीमती था, वो दे दिया। किसी चम्मच ने देख लिया खानका में, चम्मच ही कहूंगा, ऐसे चुगली लगाने वाले हो तो चम्मच कहा, हजरत अलाउल हक पंडवी को कहा कि हजरत आपको पता है आपने बड़ी मेहनत से जो है ना खिरका दिया था अशरफ को, वो उठा करके गरीब फकीर को दे दिया उसने। कहा कि मेरा अशरफ कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं करता, जरूर कुछ अशरफ में बात होगी, कुछ देखा होगा उसने, जभी दिया। कहा ठीक है तुम्हारी तसल्ली के लिए बुलाओ उसको। उस चम्मच की शिकायत पर बुलाया गया, वरना तो अलाउल हक हैं, वो तो जानते थे, रोशन जमीन थे। कहा अशरफ तुमने ऐसे ऐसा काम किया है, इतना कीमती खिरका उठाकर गरीब को दे दिया, फकीर को दे दिया, तुमको पता है वो मेरा था। कहा हुजूर, अर्ज किया, कहा हुजूर आपका खिरका सर आंखों पर बड़ी मोहब्बत से आपने नवाजा था, लेकिन सरकार मैंने आपको पाने के लिए, जुमला क्या फरमाया, सरकार मैंने आपको पाने के लिए आपके कदमों में पनाह ली है, आपके कपड़े को पाने के लिए नहीं। क्या जुमला कहा, मैंने आपको पाने के लिए, आप मिल गए ऐसे हजारों कपड़े अल्लाह मुझे अता फरमा देगा, लेकिन अगर वो गरीब ठंडी से मर जाता तो मैं अल्लाह को क्या जवाब देता।
ठंडी से मर जाता तो मैं अल्लाह को क्या जवाब देता। तो लोगों तबर्रुकात पीराने इज़ाम का दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ, अच्छी बात है, लेकिन पीराने इज़ाम के मिशन पर अमल कब करोगे आप? जो तबरुकात दिखा रहे ये पीर का है, हमारे पीर का है, हमारे पीर की टोपी, हमारे पीर का, ठीक है दिखाओ, लेकिन पीर के नक्शे कदम पर कब चलोगे? बस यही तबरुकात दिखा के कारोबार करते रहोगे, उनके नक्शे कदम पर कब चलोगे आप? नक्शे कदम पर चलना ही असल में मुरीद की सबसे बड़ी फर्जियत है। तो कहा कि हुजूर मैं खिलके के लिए आपके कदमों में नहीं आया था, मैं आपके लिए आया था, आप मिल गए, अल्लाह मुझे ऐसा बहुत खिलका अता फरमाएगा। जी साहब वो थे मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी, अभी तो मैंने सिर्फ छुआ ही है भैया, वक्त निकल गया उसमें। बहरहाल अल्लाह पाक अपने महबूब के सदके में मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह के फूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दो गुजारिशात हैं। सबसे पहली गुजारिश दुआ की है। मेरी छोटी बहन की बच्ची, मेरी भांजी 11 साल की है, वो तकरीबन 2 दिन से ऐसा हो जा रहा है कि हर 2 घंटे पे बेहोश हो जा रही है। ये मेरे घर में बड़ी दुख की बात है, कभी ऐसा हुआ नहीं। उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है ब्रेन के हॉस्पिटल। तो ब्रेन का क्या मामला है, उसकी रिपोर्ट MRI की आएगी जुमा के बाद, तब पता चलेगा। तो बहरहाल 11 साल की छोटी बच्ची है मेरी इतनी भांजी, दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला मखदूम सन्नानी के सदके उसको शिफा अता फरमाए, है ना। और एक गुजारिश और भी थी, ये क्या कहते हैं SIR का फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप उसमें तेजी लाएं, आप लोग उसको हल्के में मत लें। उसके लिए कल सुबह में 9 बजे मीटिंग रखी गई है जमात खाने पर। वहां क्या क्या मामलात होंगे, आपके कागजात में क्या कमी वगैरह है, वो आपको बताया जाएगा। तो जमात खाना है ना डोंगर पर, वहां पे आप जाएं और 9 बजे मीटिंग अटेंड करें, जो मोहसिन हैदर की सरबराही में हो रहा है। आप लोग जाएं, है ना, सुबह 9 बजे आपको जाना है जमात खाने पर। मोहसिन हैदर तो है ना, उनके सरबराही में सब हो रहा है और आपको करना है। ऐसा नहीं कि भाई किसी का नाम ले लिया। भाई अपने कौम के लिए ये सबसे बड़ा अलमिया कि हमारे कागजात दुरुस्त नहीं, हमें अपने कागजात दुरुस्त करना है। आने वाला वक्त कैसा हो सकता है, अल्लाह उसका रसूल ही बचाए ना, इसके लिए तेजी लाए पास SIR के कागजात में। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।